اس میں طریقہ بتلایا تھا. دیکھو یہ دیکھ لو آپ, یہ سر رکھنے کی جگہ ہے اور یہ پیر رکھنے کی جگہ ہے. اب میں نے کہا تھا کہ اس طریقے سے مصلی کو فولڈ کرنا موڑنا یہ اچھا نہیں ہے, اس لیے کہ یہ سر والی جگہ اور یہ پیر والی جگہ دونوں آپس میں مل جاتی ہے. پہلے میں آپ کو ایک مثال سمجھا دوں, پھر اس کے بعد آگے بات کرتا ہوں. بیٹا رومال دے دو ذرا, یہ مصلی پکڑو بیٹا. یہ رومال ہے, یہ ہاتھ رومال ہر ایک کے پاس ہوتا ہے, ہر ایک کی جیب میں ہوتا ہے اکثر عام متن. اب ہم اس کو منہ صاف کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. میں نے غسل کر لیا, غسل کر لینے کے بعد میں نے بہت اچھی طریقے سے اپنے پیر کے تلوے کی صفائی کی, بہت اچھی طریقے سے اس کو دھویا. دھونے کے بعد میں جوتے پہن کر غسل خانے سے باہر آیا. زمین پر میں نے پیروں کو ٹچ نہیں کیا, بہت اچھی جگہ پر میں نے پیر رکھے. اس کے بعد اس رومال سے میں نے پیر کے تلووں کو صاف کرنا شروع کیا. تو حقیقت یہ ہے کہ میرے پیر کے تلوے ناپاک نہیں ہیں, لیکن اس کے باوجود میں اس رومال کو اب منہ صاف کرنے کے لیے استعمال نہیں کروں گا, اس لیے کہ یہ مجھے مناسب نہیں لگے گا کہ جو رومال میں پیر کے تلوے صاف کرنے کے لیے استعمال کر چکا ہوں, اب وہ رومال میں اپنے منہ کو صاف کرنے کے لیے کیوں استعمال کروں. ہر آدمی کی یہ سوچو کہ آپ بھی ایسا ہی کریں گے. نہیں, جو رومال پیر صاف کرنے کے لیے استعمال ایک مرتبہ ہو چکا ہے, اب اس رومال کو منہ صاف کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا. تو کیا یہ استعمال نہ کرنا حرام تھا, ناجائز تھا؟ بالکل نہیں, حرام بھی نہیں تھا, ناجائز بھی نہیں تھا, چونکہ ہمارے پیر بھی پاک ہے, ہمارا چہرہ بھی پاک ہے. لیکن ہم اس کو پسند نہیں کرتے ہیں, ہم اس کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں کہ جس رومال سے پیر صاف کیے اس رومال سے ہم اپنے چہرے کو صاف کریں. لاؤ بیٹا مصلی. اب میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ میں نے طریقہ یہ بتلایا تھا کہ بہت سے لوگ یہ غلط طریقے سے موڑتے ہیں. یہ طریقہ موڑنا, پھر اس طریقے سے موڑنا, پھر اس طریقے سے موڑنا, یہ صحیح طریقہ نہیں. مکروہ کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ شریعت والا مکروہ, مکروہ تحریمی, مکروہ تنزیہی, وہ مکروہ نہیں, بلکہ مکروہ کا مطلب یہ ہے کہ پسندیدہ نہیں, اچھا نہیں. لوگوں نے پوچھا کہ کیا یہ طریقہ قرآن میں ہے, کیا یہ طریقہ حدیث میں ہے؟ تو نہ, یہ طریقہ قرآن میں بھی نہیں, یہ طریقہ حدیث میں بھی نہیں. یہ طریقہ ایک شوق کی بات ہے, یہ طریقہ ایک ذوق کی بات ہے, ادب کی بات ہے, مستحب کی بات ہے, پسندیدہ طریقے کی بات ہے. تو میں نے صحیح طریقہ ان کو بتلایا تھا کہ یوں کر کے مصلی کو فولڈ کرو, پھر یوں کر کے مصلی کو فولڈ کیا, پھر اس کے بعد مصلی کو یوں فولڈ کرو. یوں فولڈ کریں گے تو سر والی جگہ اور پیر والی جگہ آپس میں ملے گی نہیں. تو پھر کچھ لوگوں کے سوال آئے کہ مولانا پھر تو مسجد میں صفیں ہوتی ہے اور ہم وہاں پر پیر بھی رکھتے ہیں, وہاں پر سر بھی رکھتے ہیں. تو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ ناجائز اور حرام نہیں ہے. اور ایک بات یاد رکھو میرے پیاروں, دیکھنے والے ناظرین اور سامعین سے کہوں گا, آپ انصاف سے کہو کہ کیا ہم اپنے گھر کی زمین کو اور مسجد کی صفائی, مسجد کی جو صفائی ہے, مسجد کی جو صفیں ہیں, مسجد کی جو زمین ہے, اس کو کمپیئر کریں گے؟ نہیں نہیں نہیں. مسجد میں ہمیشہ صفائی رہتی ہے, ہمیشہ مسجد میں کچرے کو ہٹا دیا جاتا ہے, ہمیشہ جھاڑو لگائی جاتی ہے, اور گھر میں تو گندگی بھی ہو سکتی ہے. تو ہمارے پیر نہ جانے کہاں کہاں جگہ پر لگے ہوئے ہو, جس کے نتیجے میں یہ پسندیدہ طریقہ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اس طریقے سے مصلی کو نہ موڑا جائے اور اس طریقے سے بھی مصلی کو نہ موڑا جائے, بلکہ مصلی کو موڑنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اس کو اس طریقے سے موڑا جائے اور اس طریقے سے موڑا جائے تاکہ سر والی جگہ اور پیر والی جگہ آپس میں ملے نہیں.